السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے، میت کے لیے ثواب کے لیے قرآن اور کھانا بنا کر تقسیم کرنا کیسا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ عبادت وہی قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی اور اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی۔ جو قرآن و حدیث میں عبادت نہیں ہے تو وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کی مثال دنیا کے اعتبار سے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنے گھر کا کوئی ایڈریس لکھ کر دے جائے تو اگر آپ اسی ایڈریس پر کوئی چیز سینڈ کریں گے، بھیجیں گے تو وہ وہاں پہنچ جائے گی، اور اگر آپ اپنی مرضی سے ایڈریس لکھیں گے تو وہ چیز وہاں نہیں پہنچ سکتی، چاہے جو مرضی کر لیں۔ اسی طرح ثواب پہنچانے اور ثواب دینے کے لیے اگر جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اگر اس کے مطابق ہوگا تو ثواب پہنچے گا، ادروائز اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب میت کے لیے قرآن خوانی کروانا یہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وفات پا گئے، آپ کی بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئیں، آپ کی زوجہ محترمہ دو اس دنیا سے چلی گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے رشتہ دار پھپھو وغیرہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے عظیم صحابہ اس دنیا سے چلے گئے۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کل ختم 40واں ساتہ عرس کسی کا کوئی کیا، نہ صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی ایک بھی مثال ملتی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے کسی کی زندگی کا ایک واقعہ بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کی وفات کے اگلے دن چنے منگوا کر وہ کلخانی کی ہو یا 7 قسم کے پھل منگوا کر جو ہے نا وہ رسم چہلم یا ساتہ وغیرہ کیا ہو۔ یہ ہمارے صرف اور صرف ہندوستان اور پاکستان کے اندر یہ ایک بدعت رائج ہے، اور دیکھنے میں یہ اچھی ہے کہ میت کو ثواب ملتا ہے، نہیں میت کو ثواب بھی نہیں ملتا، الٹا گھر والوں کا وہ خرچہ اور قرض بڑھ جاتا ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کے برعکس میت کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، اللہ تعالیٰ کو منائیں اور اس کی قبر پر جا کر دعا کریں تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ السلام علیکم۔